إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور الحمدللہ اپنے ہر ایپیسوڈ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پوائنٹس پہ فوکس کریں اور ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں جو آج کی اس دنیا کے اندر بہت ساری جگہ پہ کنفیوژنز کی حیثیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی اس کو ہم نے آج پورے کائناتی پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو یونیورس، یہ ساری کی ساری یونیورس ہماری سامنے جو ہمیں نظر آتی ہے یا ہمارے مشاہدے میں ہے یا ہمارے مشاہدے سے دور ہے، کیا یہ ساری کائنات از خود جو ہے وہ بن گئی؟ کیا یہ ساری کائنات کا جو وجود ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے اپنے حساب سے وجود میں آ گیا؟ اور جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اگنوسٹکس ہیں یا بہت سارے ایتھیسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ از خود تخلیق ہو گئی، اور یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے انسان، جتنی مخلوقات، یعنی ارض السماوات وما فیہا، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا خود بخود بن گیا. تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ پوائنٹس کو ہم آج انشاءاللہ ایڈریس کر سکیں اور یہ چیز ہمیں کسی حد تک سمجھ آ سکے. دیکھیں، ایک بات سب سے پہلے سمجھنے والی ہے کہ انسان، آج دنیا کا جو انسان ہے وہ جو عقل رکھتا ہے، اگر اس کی عقل میں یہ کہا جائے کہ کوئی چیز یعنی تھوڑی دیر کے لیے کائنات سے باہر آ جائیں، اور آج کے ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو یا ایون ایک نان انٹیلیجنٹ آدمی کو یا کسی شخص کو آپ یہ بولیں کہ یہ فلانی چیز خود بخود بن گئی ہے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، یہ میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ کی شکل میں آج آپ سے یہ بات کا گفتگو کا شروع کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم کائنات کے مختلف جو ہے نا اینگل سے اور ایوینیوز سے جھانکیں، پہلے ہم انسان کی عقل کو ایک چھوٹا سا انالیسس کرتے ہیں کہ عقل انسانی کا نارمل رسپانس کیا ہوتا ہے. ایک نارمل انسان، چاہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے چاہے وہ بہت نان انٹیلیجنٹ ہے، اگر آپ اس سے کچھ یہ بولیں کہ ایک چیز از خود تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی اور اب وہ وجود میں آ گئی ہے، تو وہ شخص آپ کے اوپر یا تو یہ سوچے گا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ سمجھے گا کہ آپ یہ دعویٰ کرنے والا اپنے دماغی حالات اس کے درست نہیں ہیں، تبھی وہ کہہ رہا ہے. یعنی اگر آپ بولیں، مثال کے طور پہ چھوٹی چیزوں سے بات کرتا ہوں، کہ اگر آپ بولیں کہ جی یہ ٹیلی فون رکھا ہے یہ خود بخود بن گیا تھا، یہ ٹیلی ویژن رکھا ہے یہ خود بخود بن گیا تھا، یعنی جو ایجادات دنیا کی ہیں، یا آپ چھوٹی سی کوئی کسی پینٹنگ کا حوالہ دے دیں، یہ پینٹنگ خود بخود ڈرا ہو گئی. کسی کو بولیں یہ فار ایگزامپل کوئی چیز آرگنائزڈ آپ کو نظر آئی، کسی ہال میں آپ گئے، وہاں پہ سب کچھ، جیسے فار ایگزامپل یہ اسٹوڈیو ہے، اس میں کیمراز، لائٹس، سب چیزیں ارینجمنٹس مکمل ہیں، تو یہ کوئی کہے کہ جی یہ از خود ہو گئی. تو دنیا کی کوئی چیز بھی ایک نارمل انسان جو عقل انسانی اور شعور انسانی رکھتا ہے وہ اس چیز سے نہیں مانے گا کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو لا وجود سے وہ خود وجود میں آ جائے. کوئی بھی چیز ایسی جس کا کوئی وجود نہ ہو
اور پھر وہ خود سے ایک دم وجود میں آ جائے. یہ عقل انسانی کبھی بھی نہیں تسلیم کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس جب آپ انسان کائنات کے اوپر دیکھتا ہے اور کائنات ایک انٹیلیجنٹ جو طریقے سے ڈیزائنڈ ہے، ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے تحت بنائی گئی ہے، یعنی ایکسیڈنٹل آپ کو نظر نہیں آتی. یہ کائنات آپ کو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظر آتا ہے. اس کی جو جس طرح سے یہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے، جس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سرٹن آپ کو جو ہے پکچر بنا کے دکھاتی ہے. یہ کائنات کسی طرح سے بھی ایک ایکسیڈنٹل کریشن نہیں ہے یا کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ ہوا، ایک دھماکہ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو تھا وہ پوری کائنات کے پرزے پرزے ہو گئے، اور پھر ان پرزے پرزوں میں جو تھا کچھ سیارے بن گئے، کچھ ستارے بن گئے، اس میں ایک زمین بن گئی، اس میں لوگ بن گئے، اس میں قسم قسم کے انسان بن گئے، اس میں قسم قسم کی مخلوقیں بن گئی. یہ اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعی آج کی دنیا کا ایک المیہ بن چکا ہے. آج ایگنوسٹکس اور آج آپ کے سامنے جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ صرف ایکسیڈنٹل ہے. لیکن آپ ان سے اگر دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی بولیں کہ وہ خود بن گئی تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کا تمسخر کریں گے. لیکن یہ اتنی ویل کوآرڈینیٹڈ کائنات، اس کا نظام، اس کے چلنے کا انداز، اس کی جو کمال جو چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی ایک چیز پہ بھی فوکس کریں تو آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی تحقیق مکمل نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل جیسے ایک قرآن کا ایک آپ کو، چونکہ میں قرآن کے دعوے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے ساتھ بات کرتا رہوں گا. فار ایگزامپل اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، هو الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ وہ ہے جس نے اوپر نیچے ایک دوسرے کے اوپر نیچے 7 آسمان مسخر کیے. اور پھر اللہ سوال پوچھتا ہے هل ترى من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ یہ بے ستونوں کے، بغیر ستون کے جو آسمان تمہارے سروں پہ کھڑے ہیں، کیا تمہیں اس سارے آسمانوں کے اندر کوئی خرابی دکھائی دیتی ہے؟ تو انسان کو نظر آتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ چیز تو اس کے اندر خرابی نہیں ہے. اب کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہے جو از خود ہو جائے اور پھر اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، بلکہ آج کی دنیا میں کوئی چھوٹے سا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اندر سب کی سب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی پرفیکٹ چیز ہے. جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ کے حکم سے کریشن ہے اور یہ اللہ کی کریشن ہے اور یہ ایک انٹیلیجنٹ کریشن ہے، اور اس انٹیلیجنٹ کریشن کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے، اس انٹیلیجنٹ کریشن کو کوئی تخلیق کرنے والا ہے، اس انٹیلیجنٹ کریشن کا کوئی اس کو رن کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے. اور اللہ آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ والذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے ایک آسمان در آسمان 7 آسمان بنائے. هل ترى من فطور، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی خرابی دکھائی دیتی ہے؟ فرجع البصر، اور اب اللہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھیں، قرآن کی بعض اوقات باڈی لینگویج انتہائی آپ کو چیلنج دیتی ہے. فرجع البصر، اپنی آنکھ اٹھا اور اپنی آنکھ اٹھا کے ان آسمانوں میں جھانکتا جا. اور آج کی دنیا میں صرف یہ آنکھ نہیں، بلکہ یہ آنکھ اگر کسی دوربین کے ذریعے بھی دیکھ رہی ہے اور کسی چیز کا کسی کائناتی مطالعے میں لگی ہوئی ہے، یہ جتنا کاسمک سسٹم ہے اس کا مطالعے کر رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تیری نگاہ چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ پلٹ آئے گی. کیسے؟ خاسئا وہو حسیر، وہ ناکام ہو کے لوٹ آئے گی. وہ آنکھ، وہ نگاہ اٹھتی ہوئی جو کائنات میں تلاش کر رہی ہوگی، وہ خاسئا و حسیر بن کے لوٹے گی. اس کو اللہ کی تخلیق میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، اس کو اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اس کو اللہ کی تخلیق میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. اور یہ نگاہ اللہ کا جو چیلنج ہے کہ فرجع البصر، اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ. تجھے اس ساری کائنات میں اللہ کی کوئی بھی چیز کم معلوم نہیں ہوگی. اور یہ صرف ایک سبجیکٹ ہے جس میں اللہ آسمانوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. پھر اللہ رب العزت اسی کائنات کو کہتے ہیں کہ جب تم یہ چیز جس رب نے تخلیق کی ہے، اگر یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا، یہ ایک انٹیلیجنٹ کریشن نہ ہوتی تو اس میں کئی خرابیاں ہوتی. اس ساری تخلیق میں اگر یہ انٹیلیجنٹلی ڈیزائن نہ ہوتی تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی.
اب اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی تخلیق ہے اللہ کی، وہ ساری ایسی ہے کہ وہ بیسیکلی اللہ کے حکم اور امر کی تابع ہے، ہر مخلوق، سوائے ایک حضرت انسان کے، جس کو اللہ نے شعور انسانی سے جو ہے نوازا اور کہا کہ تجھے شعور اور عقل اس لیے دی ہے کہ تاکہ تو یہ عقل استعمال کر اور اس کو سوچ اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو دیکھ اور پھر اندازہ لگا کہ جو خالق اتنی بڑی تخلیق بنانے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، اور یہ ساری تخلیق جو اس کی ہے یہ اس کے سامنے بہت مختصر ہے۔ جو ہمیں اس اتنی بڑی کائنات دکھائی دیتی ہے، یہ بنانے والے مالک کے سامنے ایک بہت ہی مختصر چیز ہے، اس کی امر کن کی محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آسمانوں کی طرف دکھایا، پھر اللہ رب العزت نے انسان کی بساط اور اوقات کے مطابق کہا کہ آسمانوں میں تو جتنا تو ترقی کرے گا جاتا چلا جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو چیلنج بھی دیا کہ اس انسان کو جو کہ اس دنیا کے اندر میرا ریپرزنٹیٹیو بھی ہے، جو کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سنے گا اور مانے گا اور قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے گا، تو یہ انسان میرا خلیفہ ہوگا دنیا کے اندر۔ لیکن اس خلیفہ کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کریٹیکل انالیسس بھی کر سکتی ہیں، یعنی انسان کا جو اینالیٹیکل اپروچ ہے، کریٹیکل جو وہ تھنکنگ ہے اس کی، وہ بہت ساری چیزیں نیگیٹو سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، لیکن یہی کریٹیکل تھنکنگ اس کو حق تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا حق تک پہنچنا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، میں تمہیں پورے آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور تمہیں تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی تمہیں نشانیاں بتاؤں گا، حتی یتبین لکم الحق، یہاں تک کہ حق تم پہ واضح ہو جائے۔ یعنی میں تمہیں جب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم اس کے اندر دیکھو، امیجن کریں کہ اللہ رب العزت نے جو آسمانوں کا مشاہدہ بولا ہے، فرج البصر، آسمانوں کو دیکھو، یعنی کریٹیکل اپروچ سے دیکھو، ہر طرح من فطور، تمہیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا تم عیب تلاش کر سکو، کمی بیان کر سکو۔ اور ساتھ ہی دوسرے مقام پہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ ان قریب آسمان پہ اپنی نشانیاں تم پہ ظاہر کرے گا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس سارے آفاق کے اندر، اس کائناتی نظام کے اندر اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بتائے گا، اور یہ نشانیاں اللہ اس طرح بتائے گا کہ تمہیں اپنے اندر بھی اس کے اندر ایسی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ یعنی انسان جب اپنی ذات کا، اپنے وجود کا مشاہدہ کرے گا تو اس کو کسی ایک خالق کی شکل نظر آئے گی، خالق جو کہ نظر نہیں آتا، لیکن ہر تخلیق میں وہ خالق نظر آئے گا، اور ہر وہ عمل جو آپ کے سامنے، ہر وہ فینومینا جو ہو رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ویل پلانڈ، ویل ڈیزائنڈ، انٹیلیجنٹ کسی نے یعنی اگر آپ اللہ کو نہیں بھی نعوذ باللہ من ذالک مانتے، آپ اس بات کو مانیں گے کہ اس کا تخلیق کرنے والا، کریٹ کرنے والا کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہستی ہے، کوئی بہت ہی سمارٹ ہستی ہے، جو انسان کو اس طرح سے ایک چیز کو بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انسان اس پہ سوچتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ انسان، یہ جو کریٹیکل انالیسس کرنے والا انسان ہے، یہ کائنات اس کے مشاہدے میں ہے، اور جب بھی وہ مشاہدہ کرتا ہے اللہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لکم الحق، ان قریب تمہارے سامنے تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی، فضاؤں میں، جو ہے آسمانوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر تمہیں نشانیاں نظر آئیں، اس آفاقی نظام کے اندر تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی، وفی انفسہم، تمہیں اپنے اندر بھی نشانیاں نظر آئیں گی۔ کب تک؟ حتی یتبین لکم الحق، یہاں تک کہ تمہارے اوپر حق بالکل بین ہو جائے، کھل جائے، تم سمجھ جاؤ کہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی نہ ایک واحد خالق ہے جس نے یہ سارا نظام کوآرڈینیٹ کیا ہے، ایک خالق ہے جس نے سارا کچھ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسیڈنٹل نہیں تھی، یہ بڑی کسی ویل پلان ہستی نے اس کو بہت طریقے سے اس کو آرگنائز کیا، اس کو تخلیق کیا، اس کا نظام بنایا، اس نظام میں ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کر کے ہمیں کریٹیکل اپروچ دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی، ہمیں کوشچن کرنے کی صلاحیت دی، ہمیں مشاہدہ کرنے کی طاقت دی، تاکہ اس چیز کو ہم جو ہے اپنے مشاہدے کے طور پہ سیکھ سکیں۔
کیونکہ اللہ نے کائنات بنا دی تھی. اب اگر فار ایگزامپل جیسے آج کی دنیا کے اندر جو جانور رہتا ہے وہ جانور بھی اس ساری تخلیق کا حصہ ہے, تو ان جانوروں کی اپنے اپنے لیول کی انٹیلیجنس ہے. یعنی وہ ایک سرٹن لیول کے بعد وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے. اگر وہ ایک جانور ہے, اس کو کھانا پانی مل جاتا ہے, وہ اپنے گروپ میں سروائیو کرتا ہے, اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کائنات پہ غور کرے, کائنات پہ غور نہ کرے. وہ کہتا ہے میرے لیے جو کچھ چیزیں ہیں بس مجھے میسر ہیں. انسان واحد ہستی ہے, انسان واحد وہ ہستی ہے جو کائنات پہ غور کرتی ہے. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا یہ دعویٰ کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب تم دیکھو گے. اگر 1400 سال پہلے دیکھیں تو صرف آنکھ ہی دیکھ سکتی تھی, جو سورج کو دیکھ سکتی تھی, چاند کو دیکھتی تھی, ستارے دیکھتی تھی. اس کے علاوہ آنکھ کا کہیں اور جانے کا لیول ہی نہیں تھا. لیکن آج اس کے بعد اس قسم کی سائنٹیفک ایجادات ہوئی کہ آج انسان گیلیکسیز میں بہت دور تک دیکھ سکتا ہے, کائنات کا بہت دور تک مشاہدہ کر سکتا ہے. اور جیسے جیسے انسان کی یہ مشاہدے والی آنکھ کھلی, اسے نظر آیا کہ گیلیکسی کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ سارا ہمیں جو ایک آسمان نظر آ رہا ہے, یہ تو فقط ایک آسمان نہیں ہے, یہ تو آسمان در آسمان ہے. اور اللہ نے آپ سے کہا تھا والذی خلق سبع سماوات طباقا, یہ ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک 7 آسمان اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کیے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنے کانفیڈنٹلی, بیکاز وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آل نوئنگ ہے, اللہ جو ہے وہ آل پاورفل ہے, زندگی کی جتنی کائنات میں طاقت ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے, جتنی نالج ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ جانتے ہیں, اور اللہ نے حضرت انسان اور جنات کو چیلنج دیا, یا معشر الجن والانس, اے جن اور انسان دونوں کو اللہ یہ چیلنج دے رہا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. اے جن اور انسان, اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کی بنائے ہوئے کروں سے, اللہ کے بنائے ہوئے جو آفاقی نظام کی حدیں ہیں, اگر تم اس سے نکل سکتے ہو تو نکل کے بتاؤ. یا معاشر الجن والانس, دونوں کو, خالی انسان کو نہیں. اللہ کہہ رہے جن میں اڑان بھی تھی ہے, اور انسان جس میں شعوری طاقت بہت زیادہ ہے, دونوں کو کہا مل جاؤ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذ, نکل کے بتاؤ. تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کی کائنات کی آفاقی نظام کی حدود سے, ان گیلیکسیز سے, اس نظام سے, ان کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے بتاؤ. لا تنفذون, نہیں نکل سکتے. یعنی یہ آپ قرآن کی, آپ اگر صرف باڈی لینگویج چیک کریں نا, کہ جو کائنات, ایک قرآن جس نے لکھا ہے, ہمارا تو ایمان ہے, ہمارے اللہ نے دیا, ہمارے اللہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی کو عطا فرمایا, اور آسمانوں سے یہ کلام آیا, اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو کلام نہیں مانتا, آپ اس آیت کی باڈی لینگویج دیکھیں. 1400 سال پہلے ایک آیت آسمان سے آئی ہے, کہہ رہے یا معاشر الجن والانس, اے سارے کے سارے جن اور انسان, ان استطعتم, کیا اتنی طاقت رکھتے ہو, اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہو, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ زمین اور آسمان کے کروں اور حدود سے باہر نکل جاؤ. لا تنفذ, تم نہیں نکل سکتے. اللہ اکبر. الا بسلطان, یعنی اللہ نے چیلنج دیا کہ تمہارا, کیونکہ اس وقت تو انسان ہورائزنز کو بھی دیکھتا تھا, تو اس کو ایک طلوع کا پوائنٹ نظر آتا تھا, ایک غروب کا پوائنٹ نظر آتا تھا. اس کو کیا پتا تھا کہ زمین چل رہی ہے, یہ تو کائنات اس سے کئی گنا زیادہ فصیح اور عید ہے. اور اس سچویشن میں اللہ رب العزت انسان سے یہ کہہ رہے ہیں اور جن سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی کرو, چیلنج دیکھ رہے ہیں. یعنی 1400 سال پہلے آپ دیکھیں ایک لمیٹڈ لوگوں کی ایک نالج تھی, ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی, ان کے پاس کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی. لیکن ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, اور یہ کلام میں تمہیں بھیج رہا ہوں, اور میں تمہیں اس کے اندر جو انسٹرکشنز اور باتیں بتا رہا ہوں, یہ میرا جو میں خلاق ہوں, اس خلاقیت کے اندر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, تمہیں بتا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے یہ بات بتائی کہ وہ رب جو ہے, نمبر 1 آپ کو اور میرے کریٹیکل تھنکنگ کو
چیلنج کیا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ 7 سماوات جو میں نے بنایا اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوتے تو حل ترا من فطور، تمہیں اس میں کچھ نہ کچھ فطور دکھائی دیتا۔ تو اللہ نے کہا یعنی اب یہ میں ثابت آپ کو کر رہا ہوں کہ نمبر 1 یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ اپروچ کے ساتھ ڈیزائن شدہ کائنات ہے۔ تو اللہ پہلی چیز میں آپ سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے، یہ تمہیں اوپر نیچے 7 آسمان ہے، یہ بالکل اس کے اندر تمہیں کوئی بھی خامی اور تمہیں ایرر اور شارٹ کمنگ نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کریشن ہے، یہ ایک تخلیق ہے۔ پھر اللہ رب العزت آپ اور مجھ سے کہہ رہے کہ ان قریب انسانوں کہہ رہے تم اس آفاق کے اندر میری ایسی نشانیاں دیکھو گے، میری وہ نشانیاں دیکھو گے جو تمہیں حق تک پہنچا دیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ہم بیٹھ کے سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ خلاؤں کے اندر جھانکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلا تو اتنی فصیح و عریض ہے، اس کا نہ جانے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا اور وہ کس طرح سے اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹریفک نظام کو چلانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ پراپر لائٹس نہ رکھی ہوں، لائنز نہ بنائی ہوں، ہر کسی کا اپنا جانے آنے کا اپنا وہ ہو جائے تو کئی ایکسیڈنٹ ہو جائیں۔ عام دنیا کے ٹریفک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کی دنیا میں آپ چھوٹا سا ایک نظام بنائیں، اس میں آپ کا کوئی رکنے کا جگہ نہ ہو، کوئی سگنل نہ ہو، کوئی لائنز نہ ہو، کوئی سائنز نہ ہو، تو آپ نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں چھوٹی سی جگہ پہ۔ اور یہ پورا ایک آفاقی نظام پورے سیاروں کے ساتھ اور پوری گیلیکسیز کے ساتھ جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ اتنا ویل ٹرینڈ، ویل آرگنائزڈ ہے اور اتنا انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے کہ وہ سب کا سب چل رہا ہے، اور وہ سب کا سب اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس میں کوئی فلا نہیں ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سارے کائنات کی ہر نظام پہ محیط ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو پوری اس ساری چیز کی وزڈم رکھتی ہے، پوری اس کی کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک آفاقی نظام کریٹ کر دے، اور وہ آفاقی نظام اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ بغیر کسی پولیس آفر، کسی ٹریفک لائٹ کے وہ خود بخود آپریٹ کرتا ہو، وہ صرف اس کے امر کا محتاج ہو، صرف اللہ کے حکم کا محتاج ہو۔ اور یہ بات اس بات کی بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں دلالت کرتی ہے کہ دنیا اور کا جو کائناتی نظام ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ دس از این ایکسیڈنٹ۔ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ چیلنج دے دینا کہ اے انسان، یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جن، اگر تم سوچتے ہو کہ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ آسمان کی اور زمین کی حدود کی جو حدود ہیں ان سے باہر نکل جاؤ، لا تنفذون۔ آپ دیکھیں زمین کس طرح گول ہے اور کیسے یہ جو ہے روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے۔ اس روٹیشن اور اس ریوالو کے اندر آپ کبھی بھی اس کا کوئی کونا نہیں آپ کو مل پائے گا۔ آپ جتنی زیادہ کوشش کر لیں آپ اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور قرآن کا 1400 سال پرانا چیلنج، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذ، اے جن اور انسان اگر اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کے بنائے ہوئے کائنات کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو نکل کے بتاؤ، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے۔ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس کا بنانے والا، اس ساری چیز کا چلانے والا کوئی بہت بڑی ہستی ہے، وہ بہت بڑی کوئی انٹیلیجنٹ ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دے رکھی ہے، جس کو اللہ رب العزت اس نے پورے نظام کو صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ از خود چلے، لیکن از خود چلنے میں وہ چلانے والا اس کے پیچھے ہے۔ یہ از خود چلنا جو ہے اس نظام کا اتنے آرگنائزڈ، اتنے انٹیلیجنٹ طریقے سے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر، ایک انٹیلیجنٹ کریٹر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ آپ سے ایک مقام اور پہ آپ سے کہتا ہے قرآن میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں، اولی الالباب، یعنی تم دیکھ رہے ہو
مشاہدہ کر رہے ہو، لیکن اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، سارا کا سارا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ اس بات پہ فکر کرتے ہیں کہ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اس کا جو بنانے والا وہ کتنا طاقتور ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہ اس نظام کو کتنی خوبصورتی سے چلا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ اولی الباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی تخلیق پہ فکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا ان کے منہ سے نکلتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل چیز ہو، یہ اتنا آرگنائز اتنا خوبصورت نظام ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ تو ہی ہے طاقت قوت والا اور پاک ہر چیز سے جو اس نظام کو بنا سکتا ہے۔ اور تو نے اتنا انٹیلیجنٹ نظام جو بنایا ہے، آج دنیا میں ہم چھوٹی سی انوینشن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ پروگرام بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں پورا ایک کائناتی پروگرام بنانے والا ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کائناتی نظام کا حصہ ایک انسان ہے جس کے اندر اس نے اتنی صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ کئی چیزیں اور اس کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت کو کریٹ کر سکے، جو آج کی سائنٹیفک ریسرچز کے بعد جس نہج پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس نہج پہ اس لیے ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہماری اپنی تخلیق ہے، ہماری جو ہے ہم نے اس کے اندر مشاہدہ کیا، ہم نے اپنی جو ہے تجربات کیے اور یہ علم ہمیں ملا۔ لیکن حقیقت یہ اس تحقیق کو اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھا ہے اس چیز کو، تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تو یہ سارا دیکھیے اللہ کے جو چیلنجز قرآن بتا رہا ہے، 1400 سال یہ بتا رہا ہے کہ بنانے والا، یہ اسپیشلی یہ اللہ جب آپ سے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اس زمین اور کائنات کے بنانے میں، رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اور نہ تو نے بے مقصد پیدا کی ہے، یعنی با مقصد انٹیلیجنٹ چیز پیدا کی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہ تیری کائنات جو ہے، کیونکہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق پہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائیو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ دنیا مختصر ہے، میں بار بار یہ جو اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ دنیا انتہائی مختصر زندگی ہے۔ 40-50 سال وہ لوگ لکی ہوتے ہیں، 40-50-60 سال کی عمریں گزار لیتے ہیں۔ اگر بغیر کچھ دیکھے سمجھے دنیا سے ہم واپس لوٹ گئے تو دنیا سے واپسی کا تو کوئی رستہ ہے نہیں۔ تو اس کائنات سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم بار بار خالق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، جو کہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے۔ پہلے اس کی کائنات کو دیکھو، اس کی کائنات میں خالق تلاش کرو، یہ بعد میں ایگری کرنا کہ وہ تم اس کو کون مانتے ہو، وہ اللہ ہے، وہ کوئی سپریم پاور ہے، وہ کوئی سپریم انٹیلیجنٹ فورس ہے، وہ کوئی انتہائی اس لیول کی طاقت ہے جو اتنے بڑے سکیل پہ، یہ سکیل بھی چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے جب آپ کا جب ویژن جو ہے آفاقی نظام کی طرف چلے جائے، کائناتی نظام کی طرف جائے، تو پھر تو یہ سسٹم اور یہ چیزیں تو ہماری حساب سے بڑی مختصر چیزیں ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس بات کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اس پہ تم اپنی کرٹیکل تھنکنگ سے سوچو، اللہ کی کائنات کی طرف دیکھو، تمہیں ہر جگہ ایک خالق نظر آئے گا اور تمہیں ایک مالک نظر آئے گا، اور تمہیں ایک انٹیلیجنٹ اس کا سسٹم کو رن کرنے والا نظر آئے گا۔ اس انٹیلیجنٹ مالک اور خالق کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آئیں اور اس کو سوچیں، اور جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ کوئی بھی ان میں سے ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ کسی ایکسیڈنٹ کے تحت پیدا ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت آپ سے ایک اور مقام پہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ تم غور فکر نہیں کرتے ہو کہ یہ جو میں نے اونٹنیاں بنائی ہیں، یہ میں نے اس نظام کے اندر، اس ریگستانی نظام کے اندر، اس وقت اسپیشلی یہ بات تھی جو کہ لوگ اس زمانے کے جو عربز تھے، جو پیگن عربز تھے، ان کا اونٹ کے ساتھ ایک بڑا ڈفرنٹ ریلیشن تھا۔
تو اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے بولا. اور آج بھی اگر آپ اونٹ پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اونٹ ایک کتنا کمپلیکس جانور ہے. آپ کو ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کے نظام سے, اس کے کھانے پینے کے نظام سے, اس کے سٹور کرنے کے نظام سے, اس کے چوڑے چپٹے پیروں کو آپ دیکھیں ریگستان میں پھر بھی تیز ترین دوڑتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے یہ جو ابل, جو اونٹ بھی بنائی ہے, یہ کیسی تخلیق کی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, اور یہ آسمان تمہارے سروں پہ کس طرح کھڑا ہے. والى السماء كيف رفعت, یہ کیسے تمہارے سروں پہ آسمان کھڑا ہے. یعنی تم اپنے سر پہ معمولی سی کوئی چیز کو بیلنس نہیں کر سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آسمان تم لوگوں کے سر پہ کھڑا ہے. ہاں, تو اللہ کہتا ہے کہ الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ زمین میں نے کیسی بچھا دی. یہ زمین کا جو جتنا لینڈسکیپ ہے یہ کیسے بچھایا ہے. اسی ایک زمین کے اندر آپ کو گرین بھی نظر آتا ہے, آپ کو پانی بھی نظر آتا ہے, آپ کو ریگستان بھی نظر آتا ہے. فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو درخت, یہ جو میں نے پہاڑ, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, زمین کے بنانے سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ زمین میں جو پہاڑ میں نے ٹھونک کے ایک بیلنس کریٹ کر دیا ہے, کیلوں کی طرح زمین میں ٹھوک دیے ہیں. اللہ پاک قرآن میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, کہ تم غور کرو, یہ جو میں نے تمہارے لیے سب چیزیں بنائی ہیں, آسمان تمہارے سروں پہ کھڑے ہیں, یہ کیسے کھڑا ہے. یہ پہاڑ زمین پہ کس نے ٹھوکے ہیں؟ یہ ایکسیڈنٹ ہے. یہ آپ آج اپنی زندگی میں جب گھر کوئی بھی چھوٹا سا سٹرکچر بناتے ہیں, آپ اس میں کوئی چیز بیلنس کے لیے ٹھوکتے ہیں تاکہ اس کا ایک صحیح بیلنس بن سکے, وہ چیز اپنی جگہ سے اکھڑ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. تو اللہ پاک آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ پہاڑ میں نے زمین میں نہیں ٹھوکے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور یہ زمین جو ہے اس کا لینڈسکیپ میں نے نہیں بنایا. یہ مختلف لینڈسکیپ, یہ ہر طرح کی, یعنی ایک ہی زمین میں نے آپ کے لیے کتنی مختلف چیزیں پیدا کی. میں نے کتنے سارے نظام اس زمین کے اندر پیدا کیے, آسمانی اور زمینی نظام کا ایک کوارڈینیشن ترتیب کیا, اور تمہارے لیے ایک بہترین رہنے کی جگہ پیدا کی تاکہ تم اس جگہ پہ مختلف انداز سے اپنی زندگی گزار سکو. وہاں ریگستان بھی ہے, وہاں پانی بھی ہے, وہاں پہ شجر اشجار بھی ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اپنے ایمان والو اپنے رب کی, اس رب کی عبادت کرو, والذی خلقکم, جس نے تمہیں تخلیق کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اس رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. والذین من قبلکم, اور جس نے تم سے پہلوں کو تخلیق کیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا, اور جس سے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, اور آسمان سے پانی برسایا, اور اس سے طرح طرح کے تمہارے لیے مختلف انواع کے تمہارے لیے رزق پیدا کیے جو تم کھاتے ہو. تو اس سے پہلے کہ تم یہ باتیں کرو کہ یہ دنیا ایک ایکسیڈنٹ ہے, یہ کائنات ایک ایکسیڈنٹ ہے, تم اپنی عقل پہ کام لو. اول الالباب اگر ہو, اگر عقل والے ہو, سمجھ والے ہو, تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو دیکھو پھر یہ بات یاد رکھو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش, آسمان عرش کو تمہارے لیے چھت,
تمہارے پیدا اور زمین پہ آسمان سے بارشیں پیدا کی اور اس میں سے تمہارے لیے پانی برسایا اور قسم قسم اناج تمہیں دیے اور تم وہ کھاتے ہو. یہ یاد رکھو کہ یہ وہی رب ہے جس نے سب کو تخلیق کیا ہے اور وہ اتنا کیپیبل ہے, وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس سارے نظام کو بنا بھی سکے اور چلا بھی سکے. یہ دنیا, ایک کائنات ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ کریٹر کی کریشن ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کریٹر کی احکام پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اس کریٹر کو ہم کہتے ہیں, اس نے اپنا آپ انٹروڈیوس کرا کہ وہ اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہی تمام کائنات کا خالق ہے. اللہ مالک کل شیء, اللہ ہی تمام کائنات کا مالک ہے. اللہ قبل کل شیء, اللہ ہی سب چیزوں سے پہلے تھا. اللہ بعد کل شیء, اللہ ہی ہر چیز کے بعد بھی اللہ ہی ہوگا. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کو فالو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.